تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی انسان نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا تو تہذیبیں زوال کا شکار ہو گئیں۔ طاقت، دولت اور لذت کے دوڑ میں انسان اپنی اصل پہچان بھول بیٹھا۔ سوال یہ ہے کہ انسان کو بے لگام آزادی سے نکال کر نظم و ضبط، عدل اور حقیقی انسانیت کے راہ پر کون لاتا ہے؟ کون سا نظام ہے جو فرد کو مہذب، خاندان کو مضبوط اور معاشرے کو باوقار بناتا ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں دینی حق کا نظام انسان کو حیوانیت سے بچا کر تہذیب اور عدل کی روشنی عطا کرتا ہے۔ دینی حق نے انسان کو سال بھر میں ایک مہینہ ایسا عطا کیا جس میں وہ اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنا سیکھے۔ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، بلکہ یہ اپنی خواہشات پر کنٹرول کا عملی سبق ہے۔ یہ انسان کو سکھاتا ہے کہ وہ اپنے کھانے پینے کو ایک نظم میں لائے، اپنے نفسانی خواہشات کو محدود کرے، دوسروں کی بھوک اور تکلیف کو محسوس کرے اور معاشرے کے کمزور افراد کے لیے مواسات اور خیر خواہی کا جذبہ پیدا کرے۔ یہی ضبط نفس انسان کو محض ایک حیوان بننے سے بچاتا ہے اور اسے ایک مہذب سوسائٹی کا باوقار فرد بناتا ہے۔ لیکن تہذیب صرف انفرادی ضبط کا نام نہیں۔ تہذیب کے لیے سب سے پہلی ضرورت ایک نظریہ اور ایک فکر کی ہوتی ہے۔ دینی حق کا نظام یہی نظریہ فراہم کرتا ہے جس کے تحت فرد، خاندان، قبیلہ، قوم، ریاست اور حتیٰ کہ بین الاقوامی معاشرہ ایک مضبوط شیرازی میں بن جاتا ہے۔ جب انسان خود اپنے مانے ہوئے اصول اور ضابطوں کا پابند بنے، جب خاندان نظم و ضبط کے تحت قائم ہو، جب والدین اور اولاد ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، جب رشتہ دار اور پڑوسی ایک متعین اخلاقی دائرے میں زندگی گزاریں، تبھی تہذیب جنم لیتی ہے۔ اگر ہر شخص اپنی مرضی کو قانون بنا لے تو محلہ، شہر اور ملک بدصورت ہو جاتے ہیں۔ دینی حق کا نظام انسان کو سکھاتا ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو اجتماعی مفاد کے تابع کرے اور اپنی آزادی کو قانون اور اخلاق کے دائرے میں رکھے۔ انسانیت دوستی کا دعویٰ صرف نعروں سے پورا نہیں ہوتا، اس کے لیے ایک عادلانہ نظام درکار ہے۔ ایسا آئین، ایسا قانون اور ایسا نظام جو عدل و انصاف کی بنیاد پر قائم ہو۔ جب تک کسی معاشرے کے تمام افراد کو مساوی حقوق حاصل نہ ہو، جب تک رنگ، نسل، مذہب یا طبقے کی بنیاد پر امتیاز ختم نہ ہو، وہ معاشرہ مہذب نہیں کہلا سکتا۔ دینی حق کا نظام ایک ایسا آئینی فریم ورک پیش کرتا ہے جس میں انصاف سب کے لیے یکساں ہو اور ہر فرد کو قانون کے سامنے برابر سمجھا جائے۔ آج کی دنیا میں ترقی کے دعوے بہت ہیں، مگر اگر ضبط نفس نہ ہو، اگر عدل نہ ہو، اگر حقوق کا تحفظ نہ ہو تو وہ ترقی محض ایک دھوکہ ہے۔ حقیقی تہذیب وہی ہے جو دینی حق کے نظام کے تحت پروان چڑھے، جہاں انسان اپنی خواہشات کا غلام نہیں بلکہ اصولوں کا پابند ہو، جہاں قانون طاقتور کے لیے ڈھال اور کمزور کے لیے تلوار نہ بنے بلکہ سب کے لیے یکساں ہو۔ یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو حیوانیت سے نکال کر حقیقی انسانیت اور مہذب معاشرے کی طرف لے جاتا ہے۔